بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ کی شہادت۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ہیں، آپس میں رضاعی بھائی بھی تھے، ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، مہربان ساتھی اور مددگار بھی تھے۔ جب احد کی لڑائی کا وقت آیا تو حضرت حمزہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر لڑ رہے تھے، جو سامنے آتا کٹ جاتا تھا۔ وحشی ابن حرب ایک کافر غلام تھا جو پتھر کے اونٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ سامنے آئے تو اس نے پیچھے سے برچھا مارا جو آپ کے پیٹ میں لگا اور آنتوں کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ حضرت حمزہ گرے اور شہید ہو گئے۔ کافروں نے ناک کان کاٹ دیے اور سینے کو چیر دیا اور کلیجے کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ حضرت حمزہ کا اعزاز۔ جب شہداء کی تلاش ہوئی کہ دیکھو بھائی کون کون شہید ہوا ہے، دیکھا تو حضرت حمزہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا چچا کہاں ہے، تلاش کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے آئے۔ جب چچا کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بند گئیں اور اتنا زور زور سے روئے کہ میں نے حدیث شریف میں کہیں نہیں پڑھا کہ آپ اتنا زور زور سے روئے ہوں جتنا زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش پر روئے۔ آپ اتنا روئے کہ دور دور تک آپ کے رونے کی آواز جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ کتنا غم اور دکھ ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے قتل پر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو تسلی اور خوشخبری دو کہ گھبراؤ نہیں، ہم نے اپنے عرش پر لکھ دیا ہے کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ اپنے چچا پر نماز جنازہ پڑھی۔ ایک ایک شہید کا جنازہ لایا جاتا اور اٹھا لیا جاتا، یہاں تک 70 شہداء کا جنازہ پڑھا گیا، لیکن حضرت حمزہ کا جنازہ سامنے ہی پڑا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو گھر گھر سے عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کسی کا باپ شہید ہوا، کسی کا چچا شہید ہوا، کسی کا بھائی شہید ہوا، کسی کا بیٹا شہید ہوا، کسی کا خاوند شہید ہوا۔